बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे भाइयों। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, गुंबद खिजरा ये वह गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वह गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करने की ख्वाहिश ना हो। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वह रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ दफनाए गए। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसात पेश आए। नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबद खिजरा कब और किसने बनाया। नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी। सब जानेंगे, बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिनों की तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिमा उम्मत पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा किराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूलुल्लाह के वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा किराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाया जाए, किसी ने कहा बैतुल मक़दस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूलुल्लाह के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इजाज़त से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी यह सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थी, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलुक सुल्तान जहीर बेबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलुक सुल्तान अशरफ कुतुब ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे का बनवाया, जिससे मुसलमान रोज़ाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। वहाँ की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। पहले सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और दूसरे सुराख के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और तीसरे सुराख के सामने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराख से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं। इन सुराख से सिर्फ एक खड़ा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्र तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब ये 3 दीवारें कौन सी है, कब बनी थी, किसने
اور کیوں بنائی تھی؟ آئیے اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ یا گھر تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کے گھر بھی تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد ہی یعنی سن 711 عیسوی میں یہ سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے اور عمر بن عبد العزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے گورنر عمر بن عبد العزیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر توڑنے کا حکم دیا تاکہ مسجد نبوی کو بڑا کیا جا سکے، مگر اس گھٹنا سے اس وقت کے معزز تابعین اور باقی کے مسلمان خوش نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ کام کرنا پڑا۔ اسی سال یعنی 711 عیسوی میں بارش کی وجہ سے روضہ رسول یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔ مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیوار کی نیو کھودی، اچانک وہاں کھڑا ہر شخص ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک پیر باہر نکل آیا ہے۔ لوگوں میں ہڑبڑاہٹ مچ گئی کہ یہ پیر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر بعد میں عروہ بن زبیر نے اس پیر مبارک کو دھیان سے دیکھا اور کہا کہ یہ پیر رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد قبر کو ٹھیک کر کے عمر بن عبد العزیز نے کالے پتھروں سے اس دیوار کی مرمت کرائی۔ اس ایک دیوار کو چھوڑ کر باقی 3 دیواریں اور چھت آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی گئی تھی۔ عمر بن عبد العزیز نے محسوس کیا کہ یہ دیواریں کمزور ہونے لگی ہیں، لہٰذا انہوں نے ان دیواروں کے بھی ارد گرد ایک موٹی مضبوط پتھروں کی دیوار اور بنائی جو 5 کونوں کی تھی۔ 5 کونوں کی دیوار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اگر 4 کونوں کی دیواریں بنا دی تو کہیں لوگ اسے بھی کعبہ سمجھ کر اس کا طواف کرنا شروع نہ کر دیں، اس لیے عمر بن عبد العزیز نے ایسی 5 کونوں کی دیواریں بنائیں۔ اس کے بعد سن 1279 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہلا گنبد تعمیر کیا گیا جو کہ مصر کے مملوک سلطان منصور کلاون نے بنوایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ پھر 1476 عیسوی میں مصر کے ہی ایک اور مملوک سلطان اشرف قطب نے مسجد نبوی کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اسی تعمیری کام میں انہوں نے رسول اللہ کی قبر مبارک پر بنے لکڑی کے گنبد کو ہٹا کر اس کی جگہ پتھر کا گنبد بنوا دیا۔ سن 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں ایک افسوسناک حادثہ ہو گیا۔ مسجد نبوی کے پاس بہت زور سے آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ روضہ رسول تک پہنچ گئی تھی مگر قبروں کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی حادثے کو دیکھتے ہوئے سلطان اشرف قطب نے 5 کونوں والی دیوار کے ارد گرد ایک اور مضبوط دیوار بنوا دی تاکہ کسی بھی حادثے سے قبر کو بچایا جا سکے۔ اس دیوار پر انہوں نے ہرا کپڑا یعنی غلاف چڑھا دیا تھا۔ آج اب ان سنہری جالیوں سے روضہ رسول کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو یہی ہرا کپڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد سلطان قطب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کی صاف صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کسی عام انسان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا اس کام کے لیے اس وقت کے بڑے متقی اور پرہیزگار علماء علی ابن احمد السمودی رحمت اللہ علیہ کو چنا گیا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ بنی کہ قبروں تک پہنچا کیسے جائے، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے جو 5 کونے والی دیوار بنائی تھی اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی دروازہ، لہٰذا
طے پایا گیا کہ اس دیوار کے نیچے گڈھا کھود کر اندر جایا جائے۔ سمودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی روضہ رسول کے اندر پہنچا، میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں کئی دیر تک آقا کی قبر کے سامنے کھڑا رہا اور لگاتار ان پر درود اور سلام پیش کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ زمین سمتل ہو چکی تھی، قبروں کی پہچان کرنا بھی مشکل تھا۔ دوستو، سمودی رحمت اللہ علیہ وہ آخری شخص تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر مبارک کی زیارت کی تھی۔ ان کے بعد آج تک 500 سالوں سے نہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو دیکھا ہے، نہ ہی ان کی قبر کی کوئی فوٹو ہے۔ مسجد نبوی کے صفائی کرمی یا کسی دیش کا کوئی معزز شخص بھی جب روضہ رسول کے اندر جاتا ہے تو وہ صرف اس ہرے غلاف والی دیوار تک ہی جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں۔ سن 1813 عیسوی میں اوٹمن سلطان محمود سیکنڈ نے 1279 عیسوی میں روضہ رسول پر بنے گنبد کو ہٹا دیا اور ایک بڑا گنبد بنایا جسے آج ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ گنبد اپنی ایک منت کے طور پر بنایا تھا۔ اس وقت کے علماء کرام نے ان کو روکنا چاہا مگر سلطان محمود نہیں مانے۔ کچھ سالوں کے بعد ہی گنبد خضرا پر ہرا رنگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک گنبد خضرا پر ہرا رنگ ہی رنگا جاتا ہے۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نیچے کی سائیڈ ایک اور قبر کی جگہ خالی ہے۔ حدیث کے مطابق اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا رکھا ہے۔ دوستو، اسلامک اتہاس میں کچھ ایسے قصے ملتے ہیں جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمید خلیفہ حکیم بن امر اللہ نے 2 بار یہ کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر مصر کے کائرو شہر میں دفنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ نور الدین جنگی والا ہے، جس میں نور الدین جنگی کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے ان 2 لوگوں سے بچاؤ۔ نور الدین جنگی بنا وقت گوائے بغداد سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 2 عیسائی تھے جو مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ میں رہ رہے تھے اور اپنے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سرنگ کھود رہے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر سے چرا لے جا سکے۔ ان دونوں عیسائیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ صحیح ہے یا من گھڑت، یہ مکمل یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔